حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، دنیا بھر کے مسلمانوں کے عظیم پیشوا، امیر المومنین، خلیفہ المسلمین، جانشین پیغمبر، امام صدق و صفا، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں امانت کرنے والے صدیق اکبر، محافظ ختم نبوت، خلیفہ بالافضل، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ آج دنیا جس تاریخ ساز جلیل القدر شخصیت کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اس انسان کا نام اسلام سے قبل عبد القبا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں بغیر کوئی دلیل یا معجزہ مانگے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے لقب سے نوازا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام خیر اور ام رومان تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے بنی تیم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان عرب میں اعلیٰ وجاہت کا حامل تھا۔ نسبی شرافت میں بنی تیم کے افراد کسی سے کم نہ تھے۔ ایک جدا مجد مرہ بن قاب بن لوی القرشی پر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی 4 نسلیں اسلام سے مشرف ہوئیں۔ والد، والدہ، خود، اولاد، پوتے، نواسے سب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی۔ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہونے والی کئی قرآنی آیات ہیں، لیکن میں صرف ایک کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب کہ نکال دیا تھا کافروں نے ثانیہ اسنین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ دونوں حضرات غار میں تھے، اور جب کہ اس نے اپنے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو کہا تھا، فکر مت کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے ابو بکر، تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہو اور تم غار میں بھی میرے رفیق تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، تو تم لوگوں نے مجھے کہا کہ جھوٹ کہتے ہو، صرف ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، ابو بکر نے اپنی جان اور مال سے میری غمخواری کی، تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو بحث و تنقید سے معاف رکھو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 وزیر اہل آسمان سے اور 2 وزیر اہل زمین میں سے ہوتے ہیں۔ میرے وزیر اہل آسمان سے جبریل اور میکائیل ہیں، اور اہل زمین سے ابو بکر اور عمر ہیں۔ اگر آسمان والے بے وفا نہیں تو زمین والے کیسے بے وفا ہو سکتے ہیں؟ جن کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے وقت محاصرہ کیا،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے محاصرے سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں گھر میں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے، اور فرمایا آپ نے بھی ساتھ جانا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق بڑے خوش ہوئے اور اسی وقت ساتھ چل دیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق چلتے چلتے غار ثور پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خدا کی قسم آپ اندر نہ جائیں، میں جاتا ہوں، اگر اس کے اندر کچھ ہوگا تو آپ بچ جائیں گے، اور جو کچھ ہونا ہے مجھے ہو جائے۔ یہ کہہ کر اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، ایک طرف چند سوراخ نظر آئے، ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا، پھر بھی 2 سوراخ رہ گئے تو دونوں اپنے پاؤں سے ان کے دانے بند کر دیے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اب اندر تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ابو بکر کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سوراخ کے اندر سے سانپ نے ڈس لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری کے خوف سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرکت نہ کی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپکے تو آپ بیدار ہو گئے۔ فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ بھی قربان، مجھے سوراخ کے اندر سے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا تو اس لعاب دہن لگانے کی وجہ سے تکلیف جاتی رہی۔ یہ شان بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپکا۔ اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر گندا غبار بھی نہیں گرنے دیتے تھے۔ علم و فضل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عالم اور ذکی تھے۔ جب کسی مسئلے کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوتا تو وہ مسئلہ حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کیا جاتا۔ آپ اس مسئلے پر جو حکم لگاتے وہ تمام صحابہ کرام کو قبول ہوتا۔ قرآن پاک کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ کرام سے زیادہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی میں امام بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے معجزہ معراج شریف کی تصدیق کرنے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الصدیق کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تم کو اسی زمین میں پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو بعد موت لے جائیں گے، اور قیامت کے روز پھر دوبارہ اسی سے ہم تم کو نکالیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر پیدا ہونے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بنے، اور جب اللہ کا رسول ہونے کا اعلان کیا تو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لا کر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے۔ اسی لیے پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پیدا ہونے کے بعد آپ کے ساتھ، اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ کے ساتھ، کفار کو اسلام کی دعوت دیتے وقت بھی آپ کے ساتھ، ہجرت کے وقت بھی آپ کے ساتھ، غار ثور میں بھی آپ کے ساتھ، مدینہ منورہ کی طرف سفر میں بھی آپ کے ساتھ، مدینہ منورہ میں استقبال کے وقت بھی آپ کے ساتھ، مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت بھی آپ کے ساتھ، مسجد نبوی بناتے وقت بھی آپ کے ساتھ، مسجد قباء میں داخل ہوتے وقت بھی آپ کے ساتھ، جنگ بدر میں بھی آپ کے ساتھ، جنگ احد میں بھی آپ کے ساتھ، حتیٰ کہ ہر جنگ میں آپ کے ساتھ، بلکہ ہر جگہ آپ کے ساتھ، زندگی میں آپ کے ساتھ، مرنے کے بعد روزہ مبارک میں بھی آپ کے ساتھ، قیامت والے دن بھی آپ کے ساتھ، حوض کوثر پر بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ داخل ہوں گے۔
حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 2 سال بعد 63 برس کی عمر میں دارا فانی سے عالم بقا کی طرف انتقال فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی گنبد خضرا میں سرتاج الانبیاء کے دائیں پہلو جنت نما مقام پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق 22 جمادی الثانی 13 ہجری و مابین مغرب و عشاء اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دار بقا میں جنت نما مقام پر آرام فرما رکھا ہے۔ ساتھ اپنے قبر میں بھی سرکار دو عالم نے کرے پھر کون جدا امام الانبیاء سے ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال 3 ماہ 11 دن کے دور خلافت میں 75,840 مربع میل علاقے پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ بقول شاعر کروں کیسے رقم توصیف میں صدیق اکبر کی، رفاقت عمر بر حاصل رہی جن کو پیغمبر کی۔ امامت ابو بکر کو سونپی شہنشاہ دو عالم نے، تھی زیبا ابو بکر صدیق کو جانشینی شاہ و برتر کی۔ یا الہی تو پھر ہم میں صدیق اکبر جیسا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلیل انسان پیدا کر، رگیں تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، مسلمانوں میں دور اولین کی شان پیدا کر، میرے اللہ دلوں میں جذبہ ایمان پیدا کر۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔